اللہ تعالیٰ جب آپ کی آزمائشیں اور آپ کی مسلسل مانگی ہوئی دعاؤں پر کن فرمانے والا ہوتا ہے تو آپ کو کچھ نشانیاں بار بار ظاہر کرتا ہے۔ وہ دعائیں، وہ التجائیں جو تم ہر نماز میں کرتے ہو، کسی پسندیدہ چیز کو مانگتے ہو، کسی من چاہی چیز کی طلب کرتے ہو اور سوچتے ہو کہ تمہاری یہ دعائیں کب قبول ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ جب تمہاری یہ دعائیں قبول کرنے والا ہوتا ہے تو تمہیں کچھ نشانیاں بار بار سکتا ہے۔ وہ نشانیاں کیا ہیں جن سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کی پسندیدہ دعاؤں پر عنقریب قبولیت کی مہر لگنے والی ہے؟ آج میں انہی نشانیوں کا ذکر اس ویڈیو میں کروں گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ اپنی دعائیں اپنے رب کے سامنے رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کو ٹھکراتا نہیں ہے، اور خاص کر وہ دعائیں جو آپ نماز تہجد میں مانگتے ہیں، اس وقت مانگتے ہیں جہاں پہ اللہ سب سے قریب ہوتا ہے ہمارے۔ تہجد اللہ کی پسندیدہ نماز ہے۔ تہجد کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، اور بے شک اللہ ہر دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ اور جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہیں انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت ہی پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ہی ان پر کن کہہ دے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے اسے اگر آپ نے اللہ سے تہجد میں مانگ لیا نا تو اللہ آپ کو وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ دیر سویر تو اللہ کی مصلحتوں کے تحت ہوتی ہے، لیکن آپ کو آپ کی دعاؤں کے صلے بے حد خوبصورت ملتے ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ تمہاری کہانی اب یہاں اس لیے رک گئی ہے کیونکہ اللہ راستے بنا رہا ہے۔ بے فکر رہو، تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ بس تمہارا صبر آزما رہا ہے۔ ممکن ہے کہ انہی کا آخری کنارہ معجزوں سے مل جائے جن راستوں سے اللہ تمہیں گزار رہا ہے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا قبولیت کا اشارہ ہے۔ اور جب آپ دعا مانگتے ہیں نا، اللہ تب کہیں کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، کسی رکاوٹ کو ہٹا رہا ہوتا ہے، کسی مشکل کو حل کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کی پسندیدہ چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جتنی آپ کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، آپ کی دعاؤں سے وہ مٹ رہی ہوتی ہیں، آپ کی دعاؤں سے وہ تمام رکاوٹیں چھٹ رہی ہوتی ہیں، اسی لیے ان کی قبولیت میں تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے۔ آپ کے دل کو اللہ کہیں نہ کہیں مطمئن کر رہا ہوتا ہے، غرض یہ کہ آپ کے لیے ہی اللہ اسباب بنا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی دعاؤں کی قبولیت میں دیری پر کبھی بھی مایوس نہ ہو جانا، نا امید ہو کے نہ بیٹھ جانا، تہجد پڑھنا نہ چھوڑ دینا۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں رائے گاہ جا رہی ہیں، وہ آپ کو نہیں سنتا، آپ اس پر یقین تو رکھیں، وہ سب کی سنتا ہے اور سب کو عطا بھی کرتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ خوبصورت گمان رکھیں۔ فقط ایک وہی ذات ہے جو اندھیروں میں دیا جلانے پر قادر ہے، وہی ہے جو مضطرب دلوں کو سکون بخشتا ہے، اسی کا ساتھ ہے جو ہمیں ہر آزمائش میں ہمت اور حوصلہ دیتا ہے۔ اور انسان نہیں جانتا کہ اللہ کب، کیسے، کہاں، کس طرح اپنے بندوں کو اپنے ہی بندوں کے شر سے بچا رہا ہوتا ہے۔ ہم صرف تعلق ٹوٹتا دیکھتے ہیں، مگر اس سے جڑا شر دیکھنے والی آنکھ انسان کے پاس نہیں ہے، مگر وہ رب خوب جانتا ہے کیونکہ وہ بڑا جاننے والا ہے اور سینے میں چھپے رازوں اور نیتوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر کوئی رشتہ آپ کا ٹوٹ گیا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ تو بہت برا ہو گیا، آپ کی تو دنیا ہی اجڑ گئی، لیکن یقین کریں اس کے پیچھے چھپی مصلحتوں کو اگر آپ جان جائیں تو آپ اپنے رب کے آگے شکر کے سجدوں میں گرے رہیں اور اپنے رب سے کہیں کہ اے میرے رب، ہم تو جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ اتنی بری چیز تھی ہمارے لیے۔ وہ انسان جسے ہم اپنا محبوب سمجھ رہے تھے وہ اصل میں ہمارا دشمن تھا۔ وہ انسان جسے ہم اپنی عزت کا محافظ سمجھ رہے تھے اصل میں وہ ہماری ذلت کا سبب بننے والا تھا۔ اس لیے اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا سیکھ لیجئے، اللہ کی رضاؤں پر راضی ہونا سیکھ لیجئے۔ یہ لمبا راستہ ایک دن ختم ہو جائے گا، یہ تکلیفیں ضرور دور ہو جائیں گی، یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا۔
اور وہ نشانیاں جن سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عنقریب آپ کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخشنے والا ہے، تو اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ کو دلی سکون اور اطمینان حاصل ہونے لگتا ہے۔ جب آپ دعائیں کرتے ہیں اور آپ کو کہیں دور دور تک بھی اس کی قبولیت کے آثار نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن پھر بھی آپ کا دل مطمئن رہتا ہے اور آپ کو اللہ پر اعتبار رہتا ہے کہ میری دعائیں عن قریب قبولیت کا شرف پا لیں گی، تو یقین کریں کہ سب سے پہلی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ عن قریب آپ کی دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اور دوسری اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ اپنی شخصیت میں ایک اچھی انسان بنتے جاتے ہیں۔ وہ چیزیں جنہوں نے ماضی میں آپ کو بہت پریشان کیا، بہت دکھ دیے، جن کو سنتے ہی آپ فوراً رونے لگ جاتے تھے، وہی چیزیں اب آپ کو سکون دیتی ہیں۔ انہی چیزوں کے ہونے اور نہ ہونے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ قبولیت کی دوسری سب سے بڑی نشانی ہے کہ اگر آپ آج وہ پہلے والے انسان نہیں رہے جس کو کوئی بھی توڑ کے جا سکتا تھا، جس کو کوئی بھی رلا کے جا سکتا تھا، جس کی خوشیاں کسی اور کے ہاتھوں میں تھی، اب آپ ویسے نہیں رہے۔ اب آپ اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں، اب آپ اپنی آخرت کے لیے سوچتے ہیں، اب آپ اپنے اللہ کے لیے سوچتے ہیں۔ یقین کریں اگر آپ اللہ کے بن جائیں گے نا، تو اللہ یہ پوری دنیا تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دے گا۔ اور دعاؤں کی قبولیت کی تیسری بڑی نشانی یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو پہلے آپ کو خراب لگتی تھیں وہ اب بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے بگڑ گئی ہیں، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ سنورنے لگتی ہیں۔ وہ سنور نہ بھی جائیں لیکن آپ کو سکون دینے لگتی ہیں، آپ کے دل کے اندر اطمینان نازل کرنے لگتی ہیں۔ اس لیے اللہ کی دی گئی ان نشانیوں کو ضرور سمجھیے گا اور یاد رکھیے گا کہ وہ تمہارے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی کو دیکھ رہا ہے، تمہارے ہر دکھ اور ہر تکلیف سے واقف ہے، اور وہ انصاف والا اور تم سے محبت کرنے والا بھی تو ہے نا۔ بس اپنے حالات اسی کے حوالے کر دو اور بے فکر ہو جاؤ۔ اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، کوئی چیز تم سے چھین لی گئی ہے، کوئی انسان تم سے دور کر دیا گیا ہے، اور تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ اللہ تم پر ظلم کر رہا ہے، اللہ نے تمہیں دکھوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ حالانکہ وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، وہ تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، بس وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم دنیا کی زندگی میں سرخرو ہو کر آخرت میں بلند مقام حاصل کر سکو۔ اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جیسے وہ ہمیں جواب نہیں دے رہا۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ ہماری سب دعائیں سنتا ہے، بہت غور سے، بہت پیار سے ہماری ہر پکار پہ ہماری طرف دوڑا چلا آتا ہے اور ہماری ہر دعا کو اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کسے کب اور کیسے دینا ہے۔ اس لیے نا امید مت ہونا، ایک دن تمہیں وہ سب دے گا جس کے لیے تم نے اپنا ہر راستہ چھوڑ کر اللہ کے راستے کو اپنایا تھا۔ ابھی تو وقت بھی آنا ہے جب اللہ نے تمہارے صبر کا صلہ تمہاری من پسند چیز کی صورت میں تمہیں دینا ہے۔ بس تم اپنے پیارے اللہ پر یقین رکھو اور دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ اسے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے، اور جو اللہ کو ہم سفر بنا لیتے ہیں انہیں سفر کبھی خوف زدہ نہیں کرتا، اور جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جو دعائیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں ان کے مکمل ہونے کو کوئی موڑ نہیں سکتا۔ تمہاری دعاؤں کی مسلسل تکرار اور تمہارا غم اور اللہ کا مسلسل چپ رہنا ایک سخت امتحان ہے۔ یہ امتحان ہے تمہارے ایمان کا، مگر جب رب اپنی خاموشی توڑے گا تم اس کا جلوہ دیکھو گے جو تمہارے توکل کا انعام ہوگا۔ میں جانتی ہوں کہ پریشانیوں نے بہت گھیرا ہوا ہے آپ کو، پریشانیاں پہلے سے بڑھ گئی ہیں نا، ایسا ہی محسوس کر رہے ہیں آپ۔ اچھا میری بات سنیں، ذرا آسمان کی طرف دیکھو، وہ رب جو ہر شے کا مالک ہے، تمہیں یقین ہے نا کہ وہ وعدے کا پکا ہے، تو پھر کیا تم بھول گئی کہ وہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے لیے بہت مہربان ہوں۔ وہ جب بار بار کہتا ہے کہ وہ نہایت رحم کرنے والا ہے، تو یہ اداسی کیسی، یہ نا امیدی کیسی؟ دیکھو یہ غم، پریشانی، یہ حادثے تو زندگی کا حصہ ہیں، یہاں کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اگر خوشیوں کی ٹھنڈی ہوائیں ہمیشہ نہیں رہتی
تو پھر یہ دکھ کے بادل بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ تم امید نہ ہارو، وہ تمہاری ساری دعائیں قبول کرے گا۔ اطمینان رکھو، ابھی تو تم نے وہ دن دیکھنا ہے جب اللہ نے تمہارے پسندیدہ چیز کو، تمہارے پسندیدہ شخص کو تمہاری جھولی میں ڈالنا ہے۔ ابھی تو تم نے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے نظارے دیکھنے ہیں، اس لیے مطمئن رہو اور دعائیں کرتے رہو۔ اللہ آپ کو دلی سکون عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔